بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت اور پاک مہینے کا صدقہ تمام امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہیں سب کی نیک اور جائز حاجات قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمان، غزوہ کے مسلمان، پاکستان میں جو سلاب زدگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اپنے حبیب کے صدقے مدد فرمائے، سب کی مصیبتیں آفتیں دور فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ دل کی دنیا میں روشنی، روح کی گہرائیوں میں سکون، اور زندگی کے ہر پہلو میں برکت تبھی آتی ہے جب لبوں پر نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ آئیے اس بابرکت مہینے ربیع الاول میں ہم اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں اس ذات کو جو رحمت بن کر اس دنیا میں آئے، جن کی باتیں حکمت، جن کی خاموشی معرفت، جن کا چہرہ سراپا نور ہے۔ یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل یعنی حلیہ مبارک پر ایک چھوٹی سی کاوش، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے عشق کے سفر میں چند قدم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے اعلیٰ و افضل بنایا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ تمام امت کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے آج کی اس پرنور محفل میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شمائل و خصائل پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دیکھ کر آپ کو درست معلومات پہنچا سکیں۔ چلتے ہیں اس پرنور محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، جس میں عبدالرافع آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائیں گے، اور اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ خوبصورت تلاوت قرآن پاک سننے کے بعد اب درود و سلام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جسم اطہر مبارک، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا و حریر یعنی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بھر کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیا کرتی تھی، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کا پسینہ ملا ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ سے گزارش ہے کہ ہم دیکھ کے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ نہ میں عالم ہوں، نہ میرا بیٹا، ہم نہ مفتی ہیں نہ عالم ہیں، ہمارا مقصد آپ تک نالج پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پور نور محفل میں اور اس مہینے میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی موضوع نہیں ہو سکتا۔
تو ہم سب جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ تو چلتے ہیں اب دوسرے حصے کی طرف، جس میں عبدالعافی کوشش کریں گے اور آپ کو بیان کر کے سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم مبارک کا سایہ نہ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبیع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نوراً، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اس طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہما نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اسی طرح بہت ہی محبت سے اور مفید اسلامک نالج پہنچایا جائے، لیکن عبدالعافی کو شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو موٹیویشن دے سکیں اور بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ اصلاح کے لیے آپ نوٹ کیجیے گا کہ اگر یہ چیز ہم روٹین میں چاہیں کہ بچے روزانہ یہ چیزیں پڑھیں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، نعت پاک پڑھیں اور سیرت اور شمائل و خصائل پڑھیں، تو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک تو شیطان اور دوسرا مصروفیات۔ تو جب بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم ویڈیوز بناتے ہیں، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پریکٹس کریں، ان کو پڑھیں۔ نوٹ کیجئے ماشاءاللہ کہ جو پڑھا جا رہا ہے، جس کی پریکٹس ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی تلاوت قرآن پاک، کبھی نعت پاک اور کبھی سیرت پاک۔ سبحان اللہ، اس سے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو۔ ہمارا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اب نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر نبوت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن اس ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، جس کا مفہوم ہے، یعنی ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی، جس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کے ساتھ پارٹ وائز یہ انشاءاللہ بیان شیئر کریں گے، کوشش ہے، اور ایک چھوٹی سی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ قد مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ میانہ قد کے تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد کے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی موزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو
تو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پارٹ وائز آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی، کیونکہ نہ ایک ویڈیو میں ہم سب بیان کر سکیں گے اور شاید آپ کو بھی لمبی ویڈیوز سننا مشکل ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.